السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، ڈیفنس تھانے کے ایس ایچ او سب انسپکٹر محمد علی اور ان کے ایس آئی او وسیم ابڑو کی گرفتاری کی خبر کو بریک کرنے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو ان تمام تر معاملات کی جو اصل سٹوری ہے وہ نہیں مل رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے اے وی سی سی کے کہیں چکر لگائے، لیکن ان کی اپروچ جو ہے وہ ایس ایچ او محمد علی اور وسیم ابڑو تک نہ پہنچ ہو سکی، لیکن بالآخر کسی ذریعے سے جب ان کا رابطہ جو ہے ان دونوں سے ہوا تو پھر یہ ساری صورتحال کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے۔ یعنی ان دونوں کو جو ہے وہ بیان قلم بند کرنے کے بہانے وہاں پر بلوایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں کو باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے ساتھ پولیس کا جو رویہ ہے یا جو جس طرح سے ان سے تفتیش ہو رہی ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو وسیم اور محمد علی ہے یہ پولیس کے ملازمین نہیں بلکہ کوئی راہ یا دوسرے ملک دشمن تنظیم کے ارکان ہیں۔ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وہاں اے وی سی سی میں اس وقت ہو رہا ہے۔ کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ نہ تو ان کے وکلاء سے انہیں ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی ان کے گھر والوں سے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ دونوں پولیس کے ملازم ہیں، پیٹی بند بھائی ہے، اور ان پر لگائے جانے والے الزامات کی حقیقت کیا ہے اس سے بھی وہ تمام افسران واقف ہیں جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ سی آئی اے کے جو ڈی آئی جی ہیں عارف حنیف کی سربراہی میں ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس ٹیم کے اندر جو ہے وہ ایس ایس پی اے وی سی سی جو ہے عبداللہ حامد اور ایس پی ساؤتھ جو ہیں زبیر نذیر شیخ بھی شامل ہے۔ یہ تمام افسران جو ہے اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ناظرین، معاملہ جو ہے اتنا کوئی پیچیدہ نہیں ہے، بظاہر تو یہ ہے کہ کرپشن کا معاملہ ہے، نائجیرین باشندے پکڑے گئے ہیں، ان سے رشوت لی گئی، رشوت لینے کے بعد جو ہے انہیں چھوڑ دیا گیا، جس میں سے ایک جو ہے وہ ڈیپورٹ ہے کہ واپس نائجیریا پہنچ چکا ہے، یعنی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں والوں کے پاس پہنچ چکا ہے۔ باقی دو کی جو ہے وہ مسنگ ہے۔ یہ سیدھا سادہ ایک الزام ہے۔ اب اس سارے معاملے میں جو ہے یہ جو رپورٹ ہوا ہے پولیس ذرائع کا بھی کہنا ہے، اور خود میڈیا رپورٹ سے یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے کہ 14 نومبر 2020 کو جو ہے ایک کال یا ایک اطلاع ملتی ہے ڈیفنس پولیس کو کہ اس طریقے سے کسی مکان میں جو ہے وہ نائجیرین باشندوں کو جو ہے وہ کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، یرغمال بنا کے رکھا گیا ہے، اور وہاں پر کچھ لوگ ان پر تشدد کر رہے ہیں، جس کے بعد جو ہے پولیس پارٹی وہاں چھاپہ مارتی ہے اور ان کی بازیابی عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان تینوں کو جو ہے وہ ایک اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک باشندے دلبر میلانو کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، الزام یہ لگایا گیا ہے کہ دلبر میلانو سے جو ہے تقریباً کوئی مبینہ طور پر 70 لاکھ روپے رشوت لی گئی ہے، جس کے عوض جو ہے ان تینوں کو جو ہے ان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو ٹیم ہے جو تحقیقات اس وقت کر رہی ہے ان کا رابطہ جو ہے دلبر میلانو سے تو ہو چکا ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ جب ایس ایچ او ڈیفنس محمد علی اور وسیم ابڑو دونوں کا کہنا یہ کہ انہوں نے پکڑے بازیاب کیے جانے والے نائجیرین باشندوں کو جو ہے دلبر میلانو کے سپرد کر دیا تھا، اس کے حوالے کر دیا تھا، پھر آخر کیا وجہ ہے، وہ کون سی مشکلات ہیں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں پولیس کے معاملات میں کہ وہ دلبر میلانو کو شامل تفتیش نہیں کرتی، جن کے بارے میں خود زیر حراست محمد علی اور وسیم ابڑو کا کہنا ہے اپنے بیانوں میں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس شخصیت کے حوالے جو ہے ان تینوں کو کر دیا، لیکن پولیس نے ان کو ابھی تک شامل تفتیش نہیں کیا، بلکہ انہیں تو ضابطہ
فوجداری کے تحت گرفتار کر لینا چاہیے تھا کہ بھئی آپ کی جب حوالے کر دیا تو اس کے بعد وہ تینوں کی تونے کہاں چلے گئے. صرف دلبر میلانو کا یہ کہنا کہ میرے حوالے نہیں کی اور پولیس نے ان کے اس بیان کو منوان تسلیم کر لیا کہ بالکل یہ سچ کہہ رہا ہے، اور جو ان کے کسٹڈی میں جو سب انسپکٹر اور دوسرے وسیم ابڑو ہیں وہ دونوں کے دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. یہ صرف اور صرف جو ہے پولیس کے تفتیشی افسروں کا جو ٹیم میں جو افسران ہیں، یہ صرف اور صرف ان کے مائنڈ سیٹ کی عکاسی نہیں کرتا تو اور کیا کرتا ہے؟ کیوں نہیں وہ نیوٹرل طریقے سے، صحیح طریقے سے اس سارے معاملات کی تحقیقات کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس کا جو ہے وہ CDR نکالا جا رہا ہے اس دلبر میلانو کا کہ بھئی آخر اس کے تعلقات کیا ہے؟ کیا سوجی تھے ڈیفنس تھانے کے SHO محمد علی کو کہ انہوں نے جو ہے اس شخص کے حوالے جو ہے نائجیرین باشندوں کو کر دیا اور کہا کہ بھئی وہ 70 لاکھ روپے بھی اس سے لیے ہیں، جبکہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حوالے نہیں کیا. اور پولیس نے جو ہے یعنی AVCC کی جو SP ہیں عبداللہ، ان کی باتوں پر یقین کر کے اور ان کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. حالانکہ عام روٹین ہے، یہ عام ایکسرسائز ہے پولیس کا کہ جب وہ کسی ملزم کو گرفتار کرتے ہیں، اگر ملزم کسی کا بھی نام لیتا ہے بھی کہ میں نے یہ جو کار چوری کی تھی یہ فلانے بندے کو میں نے دے دی تھی، تو اس بندے کو کیا، اس کے پورے ٹبر کو، اس کے پورے خاندان کو پولیس گرفتار کر کے لاتی ہے اور ان کو شامل تفتیش کرتی ہے، ان پر تشدد کرتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے. لیکن اس معاملے میں جو ہے پولیس کا جو پیمانہ ہے وہ بالکل الگ تلگ ہے. پولیس ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہے. وہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ اگر یہ دلبر میلانو پر ہاتھ رکھا گیا یا اسے شامل تفتیش کر دیا گیا تو پھر یہ جو ہے آگ بہت دور تک پھیل جائے گی اور بڑے بڑے جو پولیس کے جو افسران ہیں وہ خود بخود اس سارے معاملے کے زد میں آ جائیں گے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا، خود میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود جو ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اصل مسئلہ جو ہے یہ آئس اور جو دوسرا شیشے کا جو کاروبار اس وقت ان سے پوش علاقوں میں جو چل رہا ہے، کیا نام ہے، بورڈ بیسن، درخشاں اور ان تمام علاقوں میں جو ہے گزری کے علاقے میں جو سارا کا سارا کاروبار چل رہا ہے، آخر اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ سندھ پولیس کا جو سب سے بڑا ایک افسر ہے، اس کا جو PSO ہے عدنان صدیقی سے متعلق یہ میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے اور خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سارا کا سارا دھندا جو ہے اس علاقے میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا. یعنی کہ یہ سارا کا سارا کاروبار جو ہے وہی اس علاقے میں چلا رہا ہے اور اس کے بغیر، اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہاں پر نہ تو گیسٹ ہاؤس کھول سکتا ہے اور نہ ہی یہ شیشے کا کاروبار کر سکتا ہے. جبکہ یہ جو دو بندے ہیں انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے کاروبار، یہ جو نائجیرین باشندے جو اغوا ہوئے ہیں یہ کیا ہے، ان کا بھی یہی دھندا تھا، یہی کاروبار یہاں پر کر رہے تھے. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ایک کاروبار جو ہے اس پورے علاقے میں جو ہے وہ PSO کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا. اور یہ جو کاروبار ہے یہ خاور زمان نام کا ایک کانسٹیبل ہے جو کہ ڈسمس ہو چکا ہے. عامر فاروقی جب DIG تھے ان کے ہاتھوں وہ SHO عزیز آباد کی رپورٹ کے نتیجے میں ایک اور کانسٹیبل اسامہ کے ساتھ یہ بھی ڈسمس ہو جاتا ہے، جن پر یہ الزام ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ آئس کا کاروبار پورے شہر میں کر رہے ہیں. بعد میں یہ کڑیاں ملتی ہے کہ یہ جو خاور زمان ہے اس کے تعلقات جو ہیں وہ عدنان صدیقی سے ہیں اور عدنان صدیقی کے ذریعے اس کے سب سے بڑے افسر سے ہیں اور وہی بڑا افسر جو ہے بعد میں اسے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بحال بھی کر دیتے ہیں. تو یہ جو خاور زمان ہے یہ خاور زمان اس وقت جو ہے پورے کے پورے یہ جو علاقہ ہے ڈیفنس DHA کا اور یہ جو گزری کا ہے اور دوسرا جو ہے درخشاں کلفٹن بورڈ بیسن، ان تمام کے تمام علاقوں میں جو ہے ان کا ہی یہ آئس کا اور یہ جو ہے شیشے کا اور دوسرا ڈرگ کا جو بھی کاروبار ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں چل رہا ہے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا.
یہ بھی اس سلسلے میں اطلاع ملی ہے کہ عارف میمن نام کا ایک شخص ہے جو ان سب کے رابطے میں ہیں. اس کے جو گیسٹ ہاؤس ہیں وہ خیابان اتحاد پر ہیں، نشاط کمرشل پر ہیں، خیابان بدر پر ہے، فیس 2 پر ہے. یہ تمام کا تمام جو کاروبار ہے یہ عدنان کی مہربانی سے، اور خود جو ہے یہ خاور زمان جو کانسٹیبل ہے، یہ سب کے سب جو ہے اس پورے علاقے میں جو ہے یہ آئس کا اور یہ شیشے کا کاروبار چلا رہے ہیں. اور یہ جو نائجیرین باشندوں کا جو قصہ ہے وہ بھی اس کی یہ کڑی ہے، چونکہ وہ ان کی مرضی کے خلاف خود یہ کاروبار کرتے، جس کے بعد یہ ٹسل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کے اغوا کی واردات ہو جاتی ہے اور انہیں کسی کمرے میں رکھا جاتا ہے اور ان پر تشدد ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی مرضی کے بغیر جو ہے یا انہیں بتا دیے بغیر ان کے علاقے میں جو ہے یہ کاروبار چلانے کی یا کاروبار کروانے کی کوشش کس طرح سے کی. اور بعد میں جب یہ اطلاع جو ہے ڈیفنس پولیس کو ملتی ہے تو ڈیفنس پولیس جو ہے ضابطے کے تحت کارروائی کر کے وہاں پر چھاپہ مارتی اور وہاں سے جو ہے ان کو بازیاب کرواتی ہے. اس کے بعد جو ہے بازیابی کے بعد یہ سارا واقعہ جو ہے 14 نومبر 2020 کا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ دلبر میلانو نامی شخص جس کا تعلق سندھ سے ہے، اس کی انٹری پتہ نہیں کس کہا یہ جاتا ہے کہ اس ملزم یہ جو دلبر میلانو ہے اس کے سپرد کرنے میں بھی جو ہے ڈیفنس کے ایس ایچ او جو ہے محمد علی اور خود ایس آئی او وسیم ابڑو کو جو ہے ان کے جو ایس پی ہے زبیر شیخ اور ان کے جو ڈی آئی جی ہیں جاوید اکبر ریاض اور خود جو بڑے افسر ہیں ان کی جانب سے مبینہ طور پر دباؤ تھا کہ ان تینوں نائجیرین باشندوں کو جو ہے وہ دلبر میلانو کے سپرد کر دیا جائے، جس کے بعد جو ہے ایس ایچ او ڈیفنس نے وہی کیا جو ان کو حکم ملا تھا. یہ کہنا ہے خود ڈیفنس پولیس کے ایک قابل اعتماد ذرائع کا کہ اس سارے معاملے میں جو ہے پولیس کے اعلیٰ افسران ملوث اور ان کے کہنے پر یا ان کی ہدایت پر ہی ان تینوں نائجیرین باشندوں کو جو ہے وہ دلبر میلانو کے سپرد کر دیا گیا تھا. اور اب دلبر میلانو کا جب نام سامنے آ چکا ہے اس سارے معاملے میں تو نہ جانے کیوں جو پولیس کی جو ٹیم ہے جو ڈی آئی جی عارف حنیف کی سربراہی میں اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے. اور خود اے وی سی سی کے جو ایس پی ہیں عبداللہ احمد جو ہے وہ نہ جانے کیوں انہیں شامل تفتیش نہیں کرے اور کیوں اپنے ہی پیٹی بند بھائیوں کے خلاف اتنی سخت قسم کی کارروائی کر رہے ہیں کہ جیسے وہ پولیس کے ملازم نہ ہوں بلکہ کوئی را کے یا این ڈی ایف کے دہشت گرد ہوں. ان کے ساتھ بالکل اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، کسی سے ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ سرویلنس کیمرے جو لگے ہیں اور پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہے اس کی واچ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ساری جو انکوائری ہے یہ جو ہے سپریم کورٹ کے حکم پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ سے کوئی ایک لیٹر آیا تھا اس سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے، اور اس لیٹر کے نتیجے میں ہی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر جو ہے آئی جی سندھ نے اس سارے معاملے کی تحقیقات شروع کروا دی ہے. اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر اور ڈیفنس کے ایس ایچ او جو ہیں محمد علی کے مخالفت بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. یہ بلکہ پوری لابی جو ہے وہ ایس ایچ او ڈیفنس کے خلاف تھی اور موقع کی طاق میں تھے کہ کسی طریقے سے انہیں کوئی موقع ان کے ہاتھ آئے تو پھر وہ ایس ایچ او ڈیفنس کے خلاف کارروائی کر سکیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب مشتاق مہر جب ساؤتھ کے ڈی آئی جی تھے تو اس وقت جو ہے محمد علی جو ہے وہ درخشاں تھانے کے سچو تھے، اور انہیں کسی اطلاع جب ملتی ہے کہ وہاں پر نورین نامی ایک خاتون جو ہے وہ فحاشی کا بہت بڑا اڈہ چلا رہی ہے، جس پر جو ہے وہاں چھاپا پڑتا ہے اور نورین سمیت جو ہے بہت ساری خواتین جو ہیں وہاں سے پکڑی جاتی ہیں. اس چھاپے کے بعد جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈی آئی جی جو ہوتے ہیں ساؤتھ کے وہ ان سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی معطلی کی انٹری کر دی جاتی ہے. لیکن اس وقت کے سی سی پی او جو ہوتے ہیں سردار فیاض احمد خان لغاری کو ساری صورتحال کا علم ہوتا ہے، اس لیے وہ اس ڈی آئی جی کی انٹری کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے جو ہے درخشاں تھانے کے ایس ایچ او محمد علی کو اپنے فرائض جو ہے بدستور سر انجام دینے کی ہدایت دے دیتے ہیں. اس طریقے سے وہ ساری باتیں جو ہے وہ ان کے دل میں ہوتی ہے اور بالآخر جو ہے وہ اپنے پی ایس او عدنان احمد صدیقی
کے مشاورت سے جو ہے پھر یہ جب اطلاع ملتی ہے کہ اس طرح سے کہ ناجرین باشندوں کا جو اغوا برائے تاوان کا ایک الزام لگ رہا ہے ایس ایچ او ڈیفینس محمد علی پر، تو اس کے بعد جو ہے پھر انہیں بیان قلم بند کرنے کے بہانے جو ہے اے وی سی سی میں بلایا جاتا ہے اور انہیں وہاں پر پھر باضابطہ طور پر گرفتار کر کے ان سے راہ کے دہشت گردوں کی طرف سے ٹریٹ کی جاتا ہے، جو کہ ایک سراسر ایک ناانصافی ہے۔ اب اگر اس معاملے کی شفاف طریقے سے تحقیقات کر لی جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اگر جو کمیٹی ہے وہ اس میں جو ہے دل بر میلانوں کو جو ہے شامل تفتیش کر لے اور اس کا ریکارڈ نکالے کہ آخر یہ بندہ کون ہے، کیا ہے، صرف اس کے بیان پر اکتفا کرنا کہ بھئی یہ جو ایس ایچ او اور سب انسپکٹر وسیم ابڑو جو الزام لگا رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ کافی نہیں ہے اور نہ ہی یہ تفتیش کا کوئی طریقہ کار ہے، ان کے خلاف تفتیش ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، آئی جی سندھ کون ہوگا؟ یہ ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت میں زیر غور ہے کہ نیا آئی جی سندھ کون ہوگا۔ دو ہی نام جو ہے اس وقت جو ہے موضوع بحث بنے ہوئے ہیں، ایک تو پشاور کے جو ایف سی کے کمانڈنٹ ہیں معظم جاں انصاری اور دوسرے بلوچستان کے سابقہ آئی جی محسن بٹ کا نام شامل ہے۔ تیسرا نام جو ہے کبھی کبھار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ان کو بھی چانس لگ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے غلام نبی میمن بھی جو ہے گورنر سندھ کی حمایت کی وجہ سے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر ابھر رہے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی جو ہے سندھ پولیس کا نیا آئی جی لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اب تک جو ہے پڑھ رہا وہ معظم جاں انصاری کا بھاری نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ ایک تو پہلے جو ہے ایس ایس پی ویسٹ کراچی بھی رہ چکے ہیں اور انہیں جو ہے ایس ایس پی حیدرآباد کا تجربہ بھی ہے، وہاں بھی وہ اپنے فرائض جو ہے وہ انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دے چکے ہیں۔ ان کی اپنی ایک بہت ہی اچھی ریپوٹیشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کا پلڑا جو ہے فی الحال بھاری نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ پولیس کے شیخوں نے جو ہے وہ دولت کی فراوانی میں جو ہے وہ دبئی کے شیخوں کو بھی مات دیتی۔ ایک زمانے میں دبئی کے شیخوں کا بڑا چرچا تھا کہ بھی دبئی کے شیخوں کے پاس پتہ نہیں کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ ان کے نوٹ جو ہے ان کے ریال جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، لیکن اب جو ہے وہ پولیس کے شیخوں نے جو ہے ان پر سبقت لے لی ہے۔ اتنی برق رفتاری سے جو ہے وہ شیخوں کی جو ہے اتنی برق رفتاری سے جو ہے پولیس کے شیخوں کی جو دولت بڑھ رہی ہے یا دولت کے جو ذخائر اس کے بڑھ رہے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے تو دبئی کے شیخوں کی بھی دولت کے ذخائر نہیں بڑھتے۔ اور سونے پہ سہاگا پولیس کے شیخوں کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ پولیس فورس کا حصہ ہونے کے باوجود پیٹرولیم کا شعبہ ہو یا پھر کنسٹرکشن کے کاروبار کا شعبہ، ان دونوں شعبوں میں جو ہے انہوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دی ہے۔ کراچی کا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں جس میں ان کی شمولیت نہ ہو۔ ان کی شمولیت کے بغیر جو ہے کوئی بھی بلڈر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے احسن طریقے سے نہیں کر سکتا۔ ان کی شمولیت کی وجہ سے بلڈرز مافیا کو جو تعمیرات میں جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ تمام کے تمام ان کی پریشانیاں ان کے شیخ پارٹنروں کی وجہ سے بآسانی حل ہو جاتی ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اپنے ویورز کو جو ہے ایک ایسے نوجوان شیخ پولیس افسر کا تذکرہ کریں گے کہ جو 2001 اور 2003 کے وسط کے اندر جو ہے وہ خیرپور سے پرموٹ ہو کے جو ہے وہ کراچی آ جاتے ہیں اور ایئرپورٹ پولیس کوارٹر میں جو ہے انہیں ایک ٹوٹا پوٹا کوارٹر جو ہے وہ الاٹ ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں جب اس کی
پوسٹنگ جو ہے وہ ٹی پی او گلشن کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں پر انہیں ایک کینسل ڈین نام کا جو ہے ایک نان مسلم پولیس افسر ایس ایچ او گلشن اقبال کی حیثیت سے ملتا ہے، جس کے ملتے ہی جو ہے اس شیخ پولیس افسر کے جو ہے ایک طریقے سے دن پھر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کنسٹرکشن کے کاروبار میں آ جاتے ہیں، اور پھر گلستان جوہر کے علاقے میں ان کی ملاقات جو ہے عامر بلوچ نامی جو ہے وہ ایک کار ڈیلر سے بھی ہو جاتی ہے۔ وہاں 3-4 بنگلے یہ بنوا کے دیتا ہے کینسل ڈین اسے، تمام بنگلوں کی جو ہے وہ کنسٹرکشن بھی وہ اپنے ہی حرام کی کمائی سے کرتا ہے، اور وہ بنگلے پھر وہ اس طریقے سے خرید و فروخت کا سلسلہ وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نوجوان شیخ جو بچوں گا جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ اس وقت جو ہے وہ کھربوں میں کھیل رہا ہے۔ خیرپور کا بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا یہ پولیس افسر جو ہے چند سالوں میں جو ہے وہ ہزار پتی سے لکھ پتی بھی نہیں بلکہ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی تک پہنچ چکا ہے۔ اس وقت یہ 30 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ایک عالیشان بنگلہ جو ڈیفنس میں واقع ہے وہاں رہائش پذیر ہے، اور اس وقت وہ پرموٹ ہو کے جو ہے ڈی آئی جی کے عہدے پر بھی پہنچ چکا ہے۔ یہ شیخ جو ہے یہ اب جب ٹی پی او صدر جب ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ ایک مرتضیٰ نام کا جو ہے کنٹریکٹر ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹی پی او صدر کا جو آفس تعمیر کرواتے ہیں۔ اس آفس کی تعمیر کے لیے جو ہے مرتضیٰ کے ذریعے جو ہے یہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ بھی کرتا ہے، ٹرانسفر بھی کرتا ہے، اور جو ٹاؤن کے جو ایس ایچ او ہوتے ہیں ان سے یہ فٹیک کی صورت میں جو ہے سریا بجری اور تمام تر سامان منگواتا ہے جو کہ تعمیرات میں کام آتا ہے۔ اس طریقے سے فٹیک کے ذریعے جو ہے یہ پورا کا پورا ٹاؤن ٹی پی او آفس تعمیر ہوتا ہے، اور اس کی رقم جو ہے حکومت سے جو ہے ڈرا ہوتی ہے، اور وہ رقم سیدھا کسی اور جگہ نہیں خود جو ہے اس شیخ کے تجوری میں چلی جاتی ہے۔ اب یہ جو مرتضیٰ ہے یہ اب ان کے لیے جو ہے اس کے اپنے جو ذاتی بنگلے ہیں اس کی تعمیر بھی یہی کرتا ہے، اور وہ بنگلے پر یہ خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ 3-4 گاڑیاں بھی یہ رینٹ پر وہاں لگا دیتا ہے عامر بلوچ کے شو روم پر، وہاں سے بھی ان کی آمدنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سائٹ کے علاقے میں ان کی ایک دواساز فیکٹری ہے بہت بڑی، پتہ نہیں وہ زمین انہوں نے کس طرح سے قبضہ کی ہے اور کس طریقے سے خریدی یہ کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ حیدرآباد میں بھی ان کی ایک دوائیوں کی بہت بڑی فیکٹری ہے۔ یہ ہر دور میں جو ہے بڑے لوگوں کے بڑے قریب رہے ہیں۔ ارباب رحیم کے دور میں جو ہے یہ بہت ساری پوسٹنگیں ان سے کبھی بہادر آباد اور کبھی ملیر سٹی اور کبھی ٹی پی او صدر اور کبھی ٹی پی او گلشن اقبال اچھی پوسٹیں لیتے رہے ہیں، اور یہ پرموٹ سے پرموٹ ہوتے رہے ہیں۔ لیکن جب یہ سی ٹی ڈی میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر ان کا ٹاکرا جو ہے اس ایک ایسے انسپکٹر سے پڑتا ہے جو ان کی جوڑوں میں بیٹھتا ہے، اور وہ بالآخر انہیں جو ہے اس سی ٹی ڈی سے نکالنے کا باعث بن جاتا ہے۔ میں ذکر کرتا ہوں طارق اسلام کی۔ طارق اسلام ان کے ہاتھوں سسپینڈ بھی ہوتے ریورڈ بھی ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مذکورہ جو ڈی آئی جی ہیں وہ ہر انسپکٹر سے ہفتہ 1 لاکھ روپیہ لینے کا ضد کرتے ہیں کہ مجھے ہر انسپکٹر جو ہے پارٹی انچارج جو ہے 1 لاکھ روپے دے۔ طارق اسلام نے دن سے انکار کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں سسپینڈ اور ریورٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد طارق اسلام جو ہے وہ اپنے قریبی ساتھی آئی جی کے جو پی ایس او ہے عدنان احمد صدیقی سے اپنے ہی ڈی آئی جی کا پتہ صاف کروا دیتے ہیں، اس طریقے سے وہاں سے نکالے جاتے ہیں۔ یہ جو بچونگڑا شیخ ہے یہ اس کی میں نے یہ کہانی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی، کتنی جلدی جو ہے یہ زمین سے کہتے ہیں نا فرش سے عرش پر پہنچ گیا اپنی حرام کی آمدنی سے۔ نام میں اس کا اس لیے مینشن نہیں کروں کہ یہ میٹر جو جتنی میں نے ذکر کی ہے اس کی کرپشن سے تمام کے دستاویزات جو ہے گرچہ میرے پاس اس وقت موجود ہیں لیکن یہ نیب کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں، اور بہت جلد جو ہے یہ ایک انکوائری کی شکل اختیار کر دیں گے، جس کے بعد پھر میں ان کے نام کا بھی ذکر کروں گا اور بڑا چڑھا کر یہ بڑے شدومت کا بیان کروں کہ انہوں نے اور کیا کارنامے سر انجام دے دیے۔ شیخ سندھ کے سارے ایسے نہیں، اس میں بہت اچھے بھی ہیں، جیسے منیر احمد شیخ، امجد شیخ، یعنی جو
کشمور کے جو ایس ایس پی ہیں یہ اچھے بھی ایس ایس پی ہیں شیخوں میں، لیکن تقریباً جو غالب اکثریت شیخوں کی ہے وہ بالکل اسی بچوڑ کی طریقے سے ہے، وہ بالکل دبئی کے شیخوں کو انہوں نے مات دیتی ہے۔ پیسہ بنانے کی یہ مشینریاں ہیں، یہ ان کا بس نہیں چلتا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے سب لوگوں کی پیسے جو ہے انہی کے تجوری میں آ جائے۔ یہ اپنے اختیارات کا استعمال جانتے ہیں، اور انہی کا کہنا ہے کہ یہ تو پولیس فورس میں صرف آئے ہی مال بنانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کرپشن میں جو ہے وہ دبئی کے شیخوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر میرا وہی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ چاہتے جاتے پھر وہی کہ عباس چیمہ کی برطرفی کے بعد جو ہے پورے سندھ پولیس میں جو ہے ان کے حق میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ عباس چیمہ کے حق میں نعرے لگا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم چیمہ صاحب، ماشاءاللہ چیمہ صاحب آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یادی دے، آپ نے سپاہیوں کا محرول بڑا کر دیا، آپ نے بڑا اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اور اس کام کے لیے آپ سارے سپاہی آپ کے ساتھ ہیں صاحب، سارے سپاہی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔